إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا دین تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے۔ اگر دین کا علم نہ ہو، دنیاوی علوم انسان کو دنیا کی ترقی دلاتے ہیں، لیکن ایک انسان کو ایک اچھا انسان نہیں بناتے۔ لہٰذا دینی علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس علم کے ذریعے سے وہ اپنی سوچ کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو بہتر بنا سکے۔ چیزوں کا بہتر بننا سماج کی واقعی ترقی نہیں ہے، انسان کا بہتر بننا سماج کی ترقی ہے۔ چیزیں بہتر سے بہتر بن جائیں، ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، زندگی کی سہولتیں بڑھ جائیں، چیزیں اچھی سے اچھی کوالٹی کی بننے لگیں، یہ وہ ترقی نہیں ہے جس سے سماج کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان بہتر بنے، اخلاق کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے، اس زندگی کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم ہو، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ اس علم کے بغیر انسان بعض اوقات جانور کی سطح پہ اتر آتا ہے۔ لہٰذا دین کے بارے میں معلومات لینا، دینی دروس میں آنا، دینی کتابیں پڑھنا، نفع بخش علم حاصل کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کی زندگی اس علم کے نور میں نہائی ہوئی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے انسان کی سوچ بہتر بنتی ہے اور ان کی زندگی بہتر بنتی ہے، انہیں واقعی حق کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو چیز نہیں جانتا ہے اسے علم والوں سے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نہیں جانتے ہیں تو اسے پوچھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس علم ہے، اس لیے کہ محروم کسی کو عطا نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کو وہی عطا کر سکتا ہے جس کے پاس خود ہے۔ دین کا علم علماء کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا دین کا علم اہل علم سے لینا چاہیے، وہ بھی معتبر علماء سے۔ یہ چیز صحابہ اچھی طرح جانتے تھے، مرد تو مرد، عورتوں میں بھی تحقیق کا مزاج تھا۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ کوئی میسج آ گیا، عمل شروع کر دیا، واٹس ایپ پہ میسج دیکھ لیا، عمل شروع کر دیا، کہیں کوئی رسالے میں، میگزین میں کوئی بات پڑھ لی، عمل شروع کر دیا، اس کو مان لیا۔
بیٹھ کے آپس میں سہیلیاں رشتہ دار آپس میں گپ شپ ہوئی، کچھ باتیں سامنے آ گئیں، اس کو مان لیا، اس کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ فلانا وظیفہ کرو رزق میں برکت ہوگی، فلانا وظیفہ کرو نیک اولاد پیدا ہوگی، فلانا وظیفہ کرو مسائل حل ہوں گے، شفا ملے گی۔ تحقیق نہیں کرتے ہیں، بلکہ عقائد کے معاملات بھی ایسے ہیں جن میں انسان بہت ساری چیزیں مان لیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا ہے۔ ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو گیا، اس کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ کبھی پوچھتا ہے تو ایسے لوگوں سے پوچھتا ہے جن کے پاس خود علم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی عقل سے جوڑ توڑ کے کچھ جواب دے دیتے ہیں۔ پوچھنے والے کو جو دل میں ایک اشکال تھا، ایک کنفیوژن تھا، وہ شک بن جاتا ہے۔ غلط لوگوں سے پوچھنے کی وجہ سے انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور بہت سے غلط جواب دینے والوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں شک کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ جاننے والوں سے پوچھے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے دین کی، چاہے وہ عقائد کی ہو، عبادات کی ہو، اخلاق و معاملات کی ہو، اس بات کو علماء سے پوچھے۔ جو بھی راستہ، جو بھی وسیلہ، جو بھی ذریعہ اس کے پاس ہے، ان ذرائع سے وہ علم حاصل کرے، اپنے سوالات کے جواب طلب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ ہوتا تھا، اور آج اسی بارے میں ہم کچھ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں خواتین کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتی تھیں۔ لیکن ایک بہت بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ان کا سوال، ان خواتین کا سوال اپنے عقیدے کی اصلاح یا اسی طرح سے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وہ سوالات تفریح کے طور پر نہیں تھے، اس طور پر نہیں تھے کہ بس یوں ہی پوچھ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں، یا اپنے علم کے اظہار کے لیے پوچھ رہے ہیں، یا کسی کو ستانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، یا بس ایک مشغلہ ہے باریکیاں کریدنے کا اس لیے پوچھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ واقعی سلف کی شان یہ ہے جو ہم کو واقعات میں، احادیث میں دیکھنے ملتی ہے، وہ یہ کہ دین کا علم حاصل کرتے تھے، علماء سے سوال پوچھتے تھے، لیکن غرض و غایت یہ ہوتی تھی کہ اس سے اپنی زندگی بہتر بنے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ اسلام میں عورت کو بھی تحقیق کا حق حاصل ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں تو پال کے جو لیٹرز ہیں، آج بھی جس کو انجیل مانا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ آپ جس کو کہتے ہیں، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ چرچ میں خاموش رہے۔ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چرچ میں پوچھ سکے۔ لہٰذا اسلام اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کو یہ حق ہے کہ اگر کوئی چیز اس کو نہیں سمجھتی ہے تو سوال کرے، علماء سے پوچھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آپ سے پوچھا کرتی تھیں، نہ صرف باہر کی عورتیں بلکہ آپ کے گھر میں ازواج مطہرات بھی آپ سے سوالات کرتی تھیں، اور وہ دین کی باتیں آپ سے پوچھ کے سیکھتی تھیں۔ یہ مزاج عورت میں ہونا چاہیے، ورنہ زندگی جیسے چل رہی ہے، دین کا علم معلوم نہیں، اور سالوں سال ایک غلط عمل انسان کر رہا ہے، ایک غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، نہ اس کو توحید معلوم، نہ اس کو عبادات معلوم، نہ حلال و حرام اس کو معلوم۔ تحقیق کا جذبہ ہونا یہ طالب علم کے لیے ایک بہت بڑا محرک ہے۔ ہر مسلمان میں جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ معلوم کرے صحیح بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے تحقیق کا جو انسان کے علم میں اضافے اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، کتابین میں سے ہیں، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں،
زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ازواج۔ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجعت فیہ حتی تعرفہ، کہتے ہیں کہ جو بھی بات وہ سنتی تھیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اسے پوچھ لیتی تھیں، مراجعت کر لیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی باتوں کا صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ، مرد عورتیں دینی مجالس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تبرک کے طور پر، بس بیٹھ گئے، آ گئے، شریک ہو گئے، لیکن واقعی ان کا دھیان کہیں اور رہتا ہے۔ وہ دینی مجالس میں توجہ کے ساتھ بات نہیں سنتے اور وہ صرف سننا رہتا ہے، واقعی نہ باتیں یاد رہتی ہیں نہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگرچہ اس طرح کا بیٹھنا بری مجالس میں بیٹھنے سے بہتر ہے، لیکن واقعی اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، صرف ثواب مل جاتا ہے، لیکن واقعی علمی افادہ اور استفادہ اس میں نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا خواتین کے لیے خاص طور سے جو دینی مجالس میں حاضر ہوتی ہیں، ضروری ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے، بلکہ اگر سننے کے بعد، غور کرنے کے بعد، دھیان سے سن کے بھی سمجھ میں نہیں آئیں تو پھر علماء سے ان چیزوں کے بارے میں وضاحت طلب کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسا کہا، اس کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ واقعی جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو اپنے لیے وضاحت اس کی طلب کرنا، یہ ایک اچھی چیز ہے، طالب علم کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفت اتم درجے میں، کمال درجے میں موجود تھی کہ باتوں کو یوں ہی سن نہیں لیتی تھی بلکہ فقیہہ تھیں، گہری سمجھ رکھنے والی تھی، بہت انٹیلیجنٹ عورت تھیں۔ جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر سمجھ میں نہیں آتی پوچھ لیتی، الا راجعت فیہ حتی تعرفہ، اتنا پوچھتی کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب ہوگا۔ قالت عائشہ فقلت اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا۔ یہ جب بات حضرت عائشہ نے سنی، اس حدیث کو انہوں نے قرآن کی آیت سے جوڑ کے دیکھا، بظاہر دکھائی دیا کہ قرآن میں تو کچھ بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذرا ہٹ کے محسوس ہو رہی ہے، بظاہر دونوں میں تعارض دکھائی دے رہا ہے، کانٹرڈکشن لگ رہا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی، نہ قرآن کو ریجیکٹ کیا نہ حدیث کو، بلکہ رجوع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جس کا مشکل حساب لیا گیا وہ تو عذاب پائے گا، لیکن جس کا آسان حساب لیا جائے وہ نجات پائے گا۔ دو قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے، تو یہ تو دکھائی دے رہا قرآن سے کہ عذاب نہیں ہوگا اور حساب لیا جا رہا ہے، آسان حساب۔ تو حدیث بتا رہی ہے کہ حساب لیا گیا تو عذاب، اور قرآن میں ہے کہ حساب ہو رہا ہے، آسان حساب، لیکن عذاب نہیں ہے۔ تو بظاہر یہ کانٹرڈکشن ہے، بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے، حقیقت میں نہیں، دیکھنے کے اعتبار سے یہ تعارض ہے، تعارض اس کو کہتے ہیں، تعارض، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالمقابل ہیں، تعارض ہے۔ تو اب کیا ہوا، آیت اور حدیث دونوں میں بظاہر تعارض دکھائی دے رہا ہے، فوراً پوچھا
یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول قرآن میں تو ایسا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اس کا حساب لیا جائے گا آسان حساب؟ قالت فقال، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ سنایا، انما ذالک العرض، انما ذالک العرض، یہ بس پیشی ہوگی، ولیکن من نوقش الحساب یہلک، لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، آیت اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ یہاں جو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حساب یسیر اس کا لیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کے سامنے بس پیش کیا جائے گا، تو نے ایسا کیا، ہاں یہ کیا، جی کیا، یہ غلطی تو اس سے ہو گئی، ہاں ہوئی، اس کے سامنے بس پیش کیا جائے گا کہ تو نے ایسا اور ایسا کیا ہے، نام اعمال اس کو دیا جائے گا اور بس غلطیاں گنوا دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، ادھیڑ گا نہیں، کیوں کیا ایسا تو نے، سختی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، دوسری بات جو حدیث میں آ رہی کہ جس کا حساب ادھیڑا گیا اس کو عذاب ہوگا، جس کی باریکیاں پکڑی گئیں، ہر چیز کا سوال مطالبہ کیا گیا، ایسا آدمی برباد ہوگا۔ ہاں جس کو معاف کرنا ہوگا بس اس کی غلطیاں گنوا دی جائیں گی، بتا دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ حساب یسیر ہے۔ لیکن حدیث میں حساب یسیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں حساب کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں فرق ہے، یہاں حساب ہے اور یہاں حساب یسیر ہے، دونوں الگ ہیں۔ حساب یسیر الگ چیز ہے اور حساب الگ چیز ہے، یہ مطلق ہے اور یہ قید کے ساتھ ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، اس لیے کہا کہ جس کا آسان حساب لیا گیا ایسا آدمی کامیاب ہوگا، لیکن جس کا حساب لیا گیا ادھیڑا گیا ایسا آدمی عذاب پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطی پکڑی جائے گی، جواب نہیں دے پائے گا اور عذاب اس کو ہوگا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم میں حدیث نمبر 103 پر، اور امام مسلم نے کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا میں اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2876 پر، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، نمبر 1 کہ قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ 2 کبھی کبھی اچھے سے اچھے طالب علم کو بھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک بات ہے، حدیث میں الگ ہے، اور دونوں میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ ہیں۔ کسی انسان کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ کو ہوا تو دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم واپس سے پوچھیں، خود سے فیصلہ نہ کریں۔ حضرت عائشہ نے ان دونوں باتوں کو سن کے خود سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پھر سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے ان دونوں باتوں کی وضاحت چاہی اور معلوم کیا کہ ان میں جمع کیسے کیا جائے، اس میں جمع کیسے کیا جائے، اس لیے کہ قرآن اور سنت میں جمع کیا جاتا ہے، اس میں نصوص میں جمع کیسے کرتے ہیں، اس کو جمع کہتے ہیں کہ یہ بھی بات وہ بھی بات، یہ بھی بات وہ بھی بات۔ تو کبھی کبھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو حدیثوں کے تعلق سے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک حدیث سنتے ہیں اور فوراً کہنے لگتے ہیں یہ حدیث تو قرآن سے ٹکراتی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا اپنا گمان ہوتا ہے، ان کی کم علمی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی آیت کو حدیث کے ساتھ جمع نہیں کر پاتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کئی ایسی باتیں ہیں جو بظاہر تعارض دکھائی دیتی ہیں لیکن تعارض نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن ہی میں آپ کو دکھائی دے گا
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن قرآن ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کا معاملہ لے رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب تو قرآن اور قرآن کا معاملہ ہوا۔ ایک کم علم آدمی، جلد باز انسان جس کے علم میں وسعت نہ ہو اور جو علماء سے رجوع نہ کرے، ایسا انسان ہو سکتا ہے قرآن کے بارے میں شک میں آ جائے کہ دیکھو قرآن میں ایک جگہ تو مٹی سے ذکر آ رہا ہے اور ایک جگہ پانی سے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اس کو واضح کیا ہے کہ پہلے انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اور اس کے بعد نکاح کا رشتہ اس کا بنایا، اور اس کے بعد اولاد ہوئی پانی سے، یعنی منی سے، نطفے سے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن انسان کے پاس تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف سمجھ لیتا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دو بنیادی غلطیاں۔ نمبر 1، جلد بازی، فیصلہ کرنے میں جلد بازی۔ نمبر 2، اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں بھی غلطیاں نہیں کی۔ انہوں نے جلد بازی کر کے فیصلہ نہیں کر دیا کہ حدیث غلط ہے اور قرآن صحیح ہے، رد نہیں کیا حدیث کو، بلکہ کیا کیا؟ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بات رکھی آپ کے سامنے جو ان کے ذہن میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ڈانٹا نہیں۔ جو ہمارا اصل محل استشہاد ہے، اس سے دلیل ہم لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں۔ عورت ہو کے سوال پوچھتی ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا، اتنی عقل تجھ کو ہے کہ سوال پوچھنے لگ گئی؟ آپ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ نے ان کے سوال کرنے کو باقی رکھا، ان کے حق کو باقی رکھا، ان کے حق کو قبول کیا، اور آپ نے اس کا جواب دیا، اس سوال کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بھی دین کے معاملے میں تحقیق کا حق رکھتی ہے۔ کوئی بات عالم کی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنے علم کو اس کے سامنے رکھ کے پوچھ سکتی کہ میں تو یہ پڑھی ہوں، آپ یہ بتا رہے ہیں، تو یہ کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں، اس کے مزاج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں پوچھنے والا معاملہ ہونا چاہیے، سکھانے والا نہیں۔ آگے ایک روایت آئے گی، اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بہت ساری اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اب بعض لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کو قرآن پر پرکھتی تھیں، اور اگر ٹھیک ہو تو قبول کرتی تھی، ورنہ نہیں۔ یہ آدمی نادان ہے۔ ہم ایسے انسان سے کہیں گے کہ حضرت عائشہ کو اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ محسوس ہوتا تو فیصلہ قرآن سے کراتی یا حدیث والے سے؟ حضرت عائشہ نے فیصلہ کس سے کرایا، اور اس کا فیصلہ کس سے ہوا؟ حدیث سے یا قرآن سے؟ دونوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان کو جو بتایا، اس سوال کے جواب میں جو بتایا، تو اس جواب میں حدیث ہی تو تھی وہ، یعنی قرآن اور حدیث کے ٹکراؤ میں جو بظاہر ٹکراؤ ہیں، فیصلہ حدیث سے کیا گیا ہے۔ تو کیا ان کے نزدیک حدیث قابل قبول نہیں تھی؟ تو بہت سارے نادان لوگ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، اس طرح کی حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں جو کہ سیلف کانٹرڈکشن ہے، خود ان کا رد ہے۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے دلیل کس سے دی، قرآن سے کہ حدیث سے؟ آپ حدیث کو نہیں ماننے کے لیے آپ دلیل دے رہے ہیں حدیث سے، تو اپنے کیس کو ثابت کر رہے ہیں کہ حدیث دلیل نہیں ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کس سے دے رہے ہیں؟ حدیث سے۔ تو جس چیز کو آپ خود نہیں مانتے اسی سے آپ دلیل لے رہے ہیں، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے بہت سارے منکرین حدیث جو ہیں، یہ ادھورے علم کی وجہ سے، فیصلے کرنے میں جلد بازی کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے، اور ایک علمی گھمنڈ کی وجہ سے
کرتے ہیں۔ ہم نے عام طور سے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو بھی انسان حدیثوں کو رد کرتا ہے اس میں ایک اعتبار سے اپنی عقل پرستی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اپنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سمجھتا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ منکرین حدیث میں ایک قسم کا کبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، اور وہ باقی سب کو پیدل سمجھتے ہیں، باقی سب کو نادان اور بیوقوف سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ علماء اور محدثین اور فقہاء کو بھی، حالانکہ خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نصیحت کو وہی آدمی جلدی قبول نہیں کرتا ہے جو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پوچھنے کے لائق جو زیادہ ہوتا ہے اکثر وہی پوچھنا نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں پوچھوں، میں کیوں تحقیق کروں، میں کیوں معلوم کروں، میں کسی کے ماتحت کیوں رہوں، اور ایسا انسان اکثر گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور تب جا کے اس کو ہوش آتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کے بعد بھی ہوش آتا نہیں ہے۔ تو عورت کو تحقیق کا حق حاصل ہے، دین کی باتیں پوچھنے کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، اور علم میں وضاحت اور باریکیوں کے طلب کرنے کے اعتبار سے عورتوں کے لیے اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک عورت دین کے معاملے میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے عورت کا کام برتن دھونا، کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا کرنا، بس بچوں کو سنبھالنا، خلاص، اس کا دین کا علم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیا کرے گی وہ حاصل کر کے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ایک عورت ایک عالم سے بڑھ کر علم حاصل کر سکتی ہے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اب وہ محنت کرے۔ اگر وہ محنت کرتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اتنی بڑی عالمہ بن سکتی ہے کہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جس میں ہم کو اشکال پیش آتا، حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ہم اس کا جواب طلب کرتے، ضرور ہمیں اس مسئلے میں ان کے پاس علم پہلے سے مل جاتا ہے، کہ پہلے سے ان کے پاس اس کے بارے میں تحقیق موجود ہے، ہم سے پہلے ان کے پاس تھا۔ اس لیول کی اگر ایک عورت کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علم کا شوق، علم کا شوق، پانی کی پیاس سے زیادہ علم کی پیاس ہونی چاہیے، علم کا شوق ہونا چاہیے، اور اس شوق کے ساتھ ساتھ محنت ہونی چاہیے، سستی نہیں، محنت محنت محنت، کتنی؟ ہمیشہ، کتنی نہیں ہوتی اس میں، ہمیشہ، کبھی رکنا نہیں، کبھی رکنا نہیں، جیسے سانس رکنی نہیں چاہیے، انسان کی طلب علم کی جستجو اور کوشش بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں انسان تحقیق اور سیکھنا روک دیتا ہے یہ اس کی علمی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ دعا میں کہیے، اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا دے۔ تو علم کی زیادتی ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کے وارث علماء سے انسان پوچھتا رہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دور نبوی میں بھی خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھیں اور سوالات پوچھتی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان امرأة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جاءت آئی، امرأة عورت، الى کے پاس، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اس عورت نے کہا، ان امی نذرت ان تحج، میری والدہ نے نذر کی تھی کہ وہ حج کریں گی، فماتت قبل ان تحج، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی، افاحج عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم حجی عنہا، ہاں اپنی ماں کی طرف سے تم حج کر سکتی ہو، کرو۔ ارأیتی، پھر آپ نے وضاحت کی، آپ نے کہا ارأیتی، ذرا غور تو کرو، تمہارا کیا کہنا ہے، لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ، کہا کہ تم یہ تو بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتی یا نہیں؟ قالت نعم،
ضرور ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں ادا کرتی۔ فقال فقد الذی لہ فإن اللہ احق بالوفاء، آپ نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کا قرض بھی ادا کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جائے اور اللہ کا عہد پورا کیا جائے، اللہ کا قرض ادا کیا جائے۔ فإن اللہ احق بالوفاء، اللہ زیادہ حقدار ہیں وعدہ وفا کرنے کے اعتبار سے یا قرض ادا کرنے کے اعتبار سے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 7315۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے جس میں کئی باتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت آئی اور اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ ماں نے نظر کی تھی کہ حج کریں گی، تو کیا میں ان کی طرف سے ان کی نظر پوری کروں، کیونکہ ان کی تو موت ہو گئی اور نظر پوری نہیں ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان نظر کرے اور پوری کرنے سے پہلے موت ہو جائے تو اس کی اولاد اگر اس کی طرف سے وہ نظر پوری کرے تو اس کی نظر ادا ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں وہ پکڑ کا مستحق نہیں بنتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر پورا کرنا واجب ہے، وہ قرض کی طرح ہے، وہ ایسا ہے جیسے کسی نے اللہ سے قرض لیا ہو، ظاہر بات ہے کہ قرض ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح سے نظر پوری کرنا بھی واجب ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض والا حج نہیں تھا، یہ نظر والا حج تھا۔ فرض حج کون سا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جس میں وہ حج کر سکتا ہے، صحت مند ہو، پیسہ اس کے پاس ہو، زیادہ راہ سفر کے لیے آسانیاں اس کے پاس ہوں، اب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حج تھا یہ نظر والا تھا کہ مجھے شفا ملی تو میں حج کروں گی، میرا فلانا کام ہو گیا تو میں حج کروں گی، یا میں نے نظر کی کہ میں حج کروں گی بغیر کسی سبب کے، ضروری نہیں کہ کوئی کنڈیشنل ہو، میں حج کروں گی، میں نظر کرتی ہوں، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ اپنے طور پر عورت نے اپنے اوپر لازم کیا، یہ اللہ نے لازم نہیں کیا تھا، یہ فریضہ والا حج نہیں تھا، 5 ارکان میں جو حج ہوتا ہے وہ والا نہیں تھا، اس عورت نے خود نظر کر لی اور اپنے اوپر لازم کر لیا حج کو۔ تو یہ قرض کی طرح ہے، جیسے آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، اس کو اختیار ہے لے یا نہ لے، اگر وہ نہ لے قرض تو پکڑا نہیں جائے گا، لیکن اگر قرض لیا ہے تو اس نے اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ اب اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ اسی طرح سے نظر کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس نے نظر کی اس نے گویا کہ قرض لیا اللہ تعالیٰ سے، اب اس کو لوٹانا ضروری ہے، نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نظر کی پوری کیے بغیر مر جائے، اس کی طرف سے اس کا کوئی ولی، بیٹا، بیٹی یا کوئی اور اس کو ادا کر دے تب بھی وہ ادا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی بھی اسی طرح سے نظر پوری کر سکتی ہے اپنی والدہ کی یا والد کی جیسے بیٹا کر سکتا ہے، اس کا عمل بھی ادا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور ادا کرتی۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم وہ قرض ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یعنی اگر بندوں کا قرض دینا ہے تو اللہ کا قرض تو زیادہ ضروری ہے کہ دیا جائے، اللہ کا قرض لوٹانا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے معاملے میں کوئی غلطی نہ کی جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں نظر کو قیاس کیا قرض پر، اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قیاس جائز ہے، قیاس جائز ہے۔ اگر ایک جیسے معاملات ہوں تو ایک کا جو حکم ہوتا ہے دوسرے پر بھی لگایا جاتا ہے۔ اس میں قیاس کے معاملے میں قیاس کیا ہے؟ مثلا یہاں آپ دیکھیں نظر والا معاملہ تھا، نظر سمجھانے کے لیے آپ نے بتایا قرض کا کیا معاملہ ہے۔ قرض لینا واجب نہیں ہے لیکن دینا واجب ہے، یعنی کسی پر کمپلسری تھوڑی کہ کسی سے قرض لے، اگر نہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی سے قرض لے لیا
تو ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے نظر کرنا واجب نہیں، لیکن اگر نظر کر لی تو پھر اب پوری کرنا بھی واجب ہے۔ قرض کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آدمی خود ادا نہ کرے، کوئی دوسرا ادا کر دے، تو دوسرا جو شخص ہوتا ہے، دوسرا فریق جو ہوتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، بھائی میرا پیسہ مل گیا، مسئلہ ختم، وہ دے آپ دو، کوئی بھی مسئلہ نہیں، مجھ کو پیسوں سے مطلب ہے، کون دیا سے مطلب نہیں۔ اسی طرح سے نظر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر جس آدمی پر نظر تھی، جس نے نظر کی تھی، اگر وہ نہ کر سکے، کوئی دوسرا اس کی طرف سے کرے تو اس کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ علماء نے کہا یہ ولی ادا کرتا ہے تو ہوتی ہے۔ ولی سے مراد قریبی رشتہ دار، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی، بہن، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ نظر اس کی طرف سے پوری کریں تو وہ ادا ہو جاتی ہے، چاہے وہ حج ہو یا روزہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے، یعنی بندوں سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ جب بندوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے تو اللہ کا حق اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کرے۔ بعض اوقات انسان بندوں کے حقوق سب ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، بچوں کا ایجوکیشن وہ پورا نظام چلاتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، کپڑے دھونے سے لے کے پریس کرنا، کھانا پکانا، گھر کچن وغیرہ سارے معاملات، بچوں کی خدمت سب کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے۔ بندوں کا حق تو ادا کر دیا، شوہر کا حق ادا کر دیا، بچوں کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق کہاں ہے؟ تو یہاں حدیث بتا رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے وفا کے، یعنی اللہ کا حق بڑا حق ہے۔ بندے کا حق اگر پورا کرتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا حق پورا کیا جائے۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے جس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر فافاصوم عنها، اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے روزے کی نظر تھی، ان پر نظر کے روزے باقی تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ارأیتی لو کان علی امک دین فقضیتیہ اکان یؤدی ذلک عنہا، کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا اور تم اس قرض کو ادا کرتی تو کیا یہ قرض ان کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ قالت نعم، کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا فصومی عن امک، تو تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو، تو ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ یہ نظر کے روزوں کے بارے میں ہے، فرض روزوں کے بارے میں نہیں، یعنی رمضان کے روزے اگر ہیں تو نہیں، البتہ اگر نظر کے روزے ہیں تو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر ان کا انتقال بھی ہو گیا ہو تو جو نظر انہوں نے پوری کی ہے وہ قرض کی طرح ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصوم حدیث نمبر 1953 اور امام مسلم نے کتاب الصیام حدیث نمبر 1148 پر روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے حج کا معاملہ ہو یا روزے کا معاملہ ہو، اگر نذر کے روزے یا حج ہیں تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اولاد بھی اگر ادا کر دے تو اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہاں جو ہمارا اصل مسئلہ ہے جس سے ہم نے دلیل لی وہ یہ کہ خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال پوچھتی تھیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو میں کیا کروں، اور آپ ان کو سمجھاتے تھے اور آپ نے ایجوکیٹ ان کو کیا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کرو، بلکہ آپ نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ اگر ماں پر قرض ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں؟ کہا ہاں، تو کہا پھر یہ بھی ادا کرو۔ یعنی آپ نے ان کو زائد علم دیا اور آپ نے علت بتائی، آپ نے علت بتائی۔
قیاس کے معاملے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو یاد رکھیں اگر یاد رکھ سکیں۔ نمبر 1 اس میں ہوتا ہے اصل، 2 اس میں ہوتا ہے فرع، 3 اس میں ہوتی ہے علت، 4 اس میں ہوتا ہے حکم۔ ٹھیک، 2 اصل، فرع، علت، حکم، یہ 4 چیزیں قیاس کے مسئلے میں ہوتی ہے۔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسئلے کو دیکھ کر دوسرا مسئلہ نکالنا۔ ایک ایسا مسئلہ جو نیا مسئلہ ہے، جو اس زمانے میں نہیں تھا، اگر اس کی نظیر اس زمانے میں موجود ہو اور اس کی وجہ اس زمانے میں ہو جس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا یا کچھ حکم اس پہ لگا، آج اس پہ بھی وہی حکم لگے گا۔ کیسے؟ ذرا مثال ہم دیکھیں۔ پہلے یہاں سمجھیں، یہاں اصل کیا ہے؟ قرض، اور فرع کیا ہے؟ روزہ۔ علت کیا ہے؟ وجوب، یا اس کو ہم کہیں گے قضا، دینا، پورا کرنا، ادا، وفا۔ تو اس میں علت یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ حکم کیا ہے؟ یہ لازم ہے یا واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے جب قرض ادا کرنا واجب ہے تو پھر روزہ، نذر کا رکھنا بھی واجب ہے۔ اگر قرض ادا کرنا واجب ہے تو اسی طرح سے نذر کا حج کرنا بھی واجب ہے۔ تو اس طرح سے اصل ہوتی، جو اصل بات ہوتی ہے، جیسے وہاں قرض کا معاملہ تھا، اور اس کی فرع ہے جو روزہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو جو وجہ اس کی وجوب کی ہے وہ وجہ اس کے وجوب کی بھی ہے، کہ اگر قرض کا ادا کرنا لازم ہے اسی طرح سے نذر کا پورا کرنا بھی لازم ہے، حق باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج جو بہت سے نوجوان ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہیں، اور مختلف قسم کے ڈرگز ہوتے ہیں، جیسے دھواں بنا کے اس کو سونگھ کے بھی آدمی نشے میں جاتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ ڈرگز تو اس زمانے میں نہیں تھے۔ کچھ لوگ انجیکشن لیتے ہیں ڈرگز کے لیے، نشہ کرتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو نشہ ہے یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انجیکشن تو تھا ہی نہیں، تو انجیکشن کے ذریعے سے نشے میں جانا اس زمانے میں نہیں تھا، تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اصل، فرع، علت اور حکم۔ اب ہم کہیں گے کہ فرع کیا ہے؟ ڈرگز، انجیکشن، جو بھی آپ کہیں اس کو۔ اصل کیا ہے؟ خمر، شراب۔ اس جیسی کوئی چیز ڈرگز کی طرح تھی کہ اس زمانے میں؟ ہاں، خمر تھی۔ تو خمر کیوں حرام ہوئی، یا خمر میں کیا برائی تھی جو اس میں بھی ہے؟ ہم کہیں گے اس میں سکر ہے، یا نشہ جس کو ہم کہیں گے۔ اس نشے کی وجہ سے خمر کو کیا کہا گیا؟ حرام۔ تو ہم کہیں گے کہ جب نشہ خمر میں بھی تھا اور ڈرگز میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس پر اگر خمر پر حرام کا حکم لگا تو ڈرگز پر بھی حرام کا حکم لگے گا۔ یہ ایک موٹا موٹا طریقہ ہے سمجھنے کا، لیکن آپ مجتہد نہ بن جائیں اتنی جلدی اور بہت ساری چیزوں کو حرام کرنے نہ لگ جائیں، اس کے لیے تھوڑا اور زیادہ سٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: اصل، فرع۔ فرع وہ مسئلہ جو ہمارے دور میں آیا، وہ مسئلہ جو ہمارے دور میں آیا، اور بعینی ہی وہ چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ تمباکو قرآن میں ہے، لیکن تمباکو کے لیے اصل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہلاکت۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ ایسی چیز جو ہلاک کریں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، زہر کھانا، خودکشی کرنا حرام تھا اس زمانے میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یا جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ تو اب اپنے آپ کو قتل کرنا اس زمانے میں بھی تھا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ حرام۔
کیا تمباکو سگریٹ بھی اسی نوعیت کے ہیں؟ ہاں، وہ سبب بنتے ہیں کس کے؟ کینسر کے، اور یقینی طور پر بنتے ہیں۔ تو اب اگر ہلاکت اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے تو اسی طرح سے تمباکو کھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام، کیونکہ اس سے وہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی کینسر کا شکار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ تو اصل، فرع، علت اور حکم اس طرح سے قیاس کے مسئلے میں ہوتا ہے۔ اس کو مزید کبھی ہم جب اصول فقہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بات اس روایت سے ہم کو معلوم ہوئی۔ یہاں سوال کرنے میں اس مسئلے میں بھی دیکھیے کہ اس عورت نے سوال پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا اور سمجھایا بھی، لیکن بات یہاں دو باتیں خواتین کے لیے ضروری ہیں جن کو جانیں۔ اہل علم سے سوال پوچھتے وقت میں دو باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں لیکن کم سے کم دو باتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، جب سوال پوچھا جائے تو اس سوال میں آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، ایسی مزین آواز نہ ہو کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے دل میں فتنے کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ان اتقیتن، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا نہ کرو، ایسی لچک نرم اور خوشنما بنا کے اور ایک دم مزین کر کے آواز سے ایسے انداز میں بات مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے شہوات کی، اس کے دل میں تمہارے معاملے میں تمنائیں پیدا ہونے لگیں، اسے ایسا لگنے لگے کہ یہ مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ بھی اٹریکٹ ہو جائے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، ہاں بد اخلاقی والی بات بھی نہ ہو، اتنی سخت نہ ہو جائے کہ بدتمیزی کے زمرے میں چلی جائے، بلکہ وقلن قولا معروفا، نہ بہت نرم بات نہ بہت سخت بات، درمیانی بات ہو، سیدھی سیدھی ٹھیک ٹھیک معروف بات ہو، اخلاق کے دائرے میں، اور ایسی بات جس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا انداز نہ ہو۔ وقلن قولا معروفا، بلکہ تم معروف طریقے سے اخلاقی اعتبار سے جو مناسب ہے ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ تو یہاں پر یعنی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عورت اگر اہل علم سے یا پرائے مردوں سے کسی سے بھی بات کرتی ہے، اس کی بات میں سیدھا پن ہونا چاہیے، نہ بد اخلاقی ہو اور نہ اس کے اندر لچک ہو، اس کے اندر ایسا انداز نہ ہو کہ سننے والا اس کے قریب جانے کی کوشش کرے، اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ شاید یہ میرے قریب آ رہی ہے۔ تو یہ چیز بہت یاد رکھنے کی ہے، خاص کر کے ہماری جوان بچیاں ہیں، خریداری کے وقت میں دکانوں پہ جانا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، ہنس کے بات کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے فون کسی کا آ جائے اور فون گھر میں والد صاحب نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے، اب جس کا فون آیا بات کر رہے ہیں، پوری تفصیل سے بات ہو رہی، ہنس کھیل کے بات ہو رہی، نہیں، مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک بات ہو، سنجیدگی کے ساتھ بات ہو، اخلاق کے ساتھ بات ہو، اور بد اخلاقی بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں کہ سختی ہو ایسی کہ فون کرنے والا بھی گھبرا جائے یا بات جس سے ہو رہی وہ ڈر جائے کہ دھمکی تو نہیں دے رہے ہیں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ بااخلاق بات ہو، لیکن نہ اتنی نرم کہ تمنائیں پیدا ہونے لگیں، نہ اتنی سخت کہ نفرت بیٹھ جائے، دونوں کے درمیان وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ ٹھیک ٹھیک معروف بات کہو جو اسلامی اخلاقی اصولوں کے دائرے میں ہو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے۔ لہٰذا علماء سے سوال جب پوچھے جائیں، اگر فون پر پوچھنا ہو، اس میں اس اصول کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 2، بے وجہ کی بحث نہ ہو۔ بعض اوقات ایک انسان، مرد ہو یا عورتیں، بعض اوقات عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ سوال پوچھنے کی بجائے سکھانا شروع کر دیتی ہیں، یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور
انسان کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوال پوچھتے نہیں ہیں بلکہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب علماء سے پوچھیں، حجت بازی نہ ہو، ان کی بات کو رد مزاج نہ ہو، اپنی بات کو منوانے کا مزاج نہ ہو۔ بہت سے لوگوں میں سوال پوچھنا اس لیے ہوتا ہے کہ علماء سے کچھ اگلوائیں تاکہ پوری دنیا میں نشر کر سکیں کہ دیکھیے انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو وہ لوگ اگر ان کی چاہت کے خلاف عالم جواب دے دے تو کسی طرح سے زبردستی کر کے ان سے وہ جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہے، اور حجت بازی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ حجت وہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے لیے حجت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا کام معلوم کرنا ہے، اس کا کام پوچھنا اور معلوم کرنا ہے، حجت کرنا نہیں ہے۔ تو اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بال جوڑنے والی، یا وہ جو ان کے لیے بال جوڑیں، یا وہ جو یعنی آنکھیں بھویں وغیرہ درست کریں، چہرے کا حسن بنانے کے لیے دانتوں میں فاصلہ کریں، اللہ کی تخلیق کو بدل دینے والی عورتیں، ان پر لعنت ہے۔ بالوں کا جوڑنا، آئی بروز کا شیپ کرنا، بیوٹی پارلر میں ہو یا گھر پہ، یا اسی طرح سے دانتوں میں فاصلہ بنانا خوبصورت بننے کے لیے، دکھنے کے لیے کہ ان کی مسکراہٹ بھی لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ تو دانتوں میں فاصلے کرانا خوبصورتی مانا جاتا تھا بعض علاقوں میں، آج بھی مانا جاتا ہے کچھ لوگوں کے درمیان۔ تو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس طرح کی تبدیلیاں کریں۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتیں، اللہ نے جیسے پیدا کیا ان کو، اس کو بدل کے اپنے آپ کو کچھ اور بنانے والی عورتیں، ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ ابن مسعود نے اس طرح سے لعنت کی، کسی کا نام لے کے نہیں کیا، نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے، لیکن صفت کے ساتھ کیا، ایسا کرنے والیاں۔ فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد یقال لها ام یعقوب، بنی اسد قبیلے کی ایک عورت تھی، اس تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن مسعود ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اس عورت کی کنیت ام یعقوب تھی۔ وکانت تقرأ القرآن، اور وہ قرآن بہت پڑھتی تھی، قرآن بہت پڑھتی تھی۔ فاتتہ، وہ عورت ان کے پاس آئی۔ میں نے کئی روایات کو جوڑ کے مواد جمع کیا ہے، تو مختلف کتابوں کے حوالے آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ فاتتہ، وہ ان کے پاس آئی۔ وقالت یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ما حدیث بلغنی عنک، یہ کیا حدیث ہے جو آپ سے مجھے پہنچی ہے؟ انک لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغیرات خلق اللہ، تم ان ساری عورتوں پر لعنت کرتے ہو، بال جوڑنے والی اور بھویں درست کرنے والی اور دانتوں میں فاصلہ بنانے والی۔ اشیء تجدہ فی کتاب اللہ ام سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ بات قرآن میں ملی یا آپ نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کہاں سے لائیے؟ فقال عبداللہ اجدہ فی کتاب اللہ وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھے بات کتاب میں بھی ملی، قرآن میں بھی ملی، اور میں نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہے۔ اور کہا وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ، کہا کہ میں کیوں لعنت نہ کروں اس پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت کی ہے، جبکہ یہ بات کتاب میں ہے، قرآن میں ہے۔ فقالت المرأة لقد قرأت ما بین لوحی المصحف فما وجدته، کہا کہ میں نے کور ٹو کور پورا قرآن پڑھ ڈالا، دو دفتین کے درمیان، دو پٹھوں کے درمیان، کورز کے درمیان پورے صفحات قرآن کے میں نے پڑھ ڈالے، پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، دونوں کورز کے درمیان میں نے جتنا قرآن ہے سب پڑھ لیا لوحین میں، ان کے درمیان، لیکن مجھے تو کہیں یہ ملا نہیں۔
کہ قرآن میں ایسا ہو؟ فقال لئن كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی پڑھتی تو تم کو ملتی یہ باتیں. اور ایک روایت میں ہے کہا بلا وجدتی ولکنکی لا تعلمین، انہوں نے کہا تم کو ملاؤ لیکن ابھی تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. تم کو ملا، تم اس کو پڑھ کے گزر گئیں لیکن اب تک تم کو سمجھا نہیں کہ اس میں کیا ہے. قالت وأین ہو، کہنے لگی کہاں ہے وہ؟ قال اما قرأتی، قال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کا قول یہ نہیں سنا تم نے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ؟ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. قالت بلا، اس نے کہا ہاں پڑھا تو ہے. قال ہوا ذاک، کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ. یہاں تو لعنت ہو رہی ہے، اور لعنت ہونا روکنے سے زیادہ سخت ہے کہ لعنت ہونے میں روکنا اپنے آپ آ جاتا ہے. ہر منع پر لعنت نہیں ہے، لیکن جس پر لعنت ہے وہ تو اپنے آپ منع ہے، اتنا برا ہے کہ اس پر لعنت ہے تو رکے نہیں اس سے. کہا کہ ہوا ذاک، یہی تو آیت ہے، یہی تو دلیل قرآن میں. فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس سے. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. جب اس عورت کو جواب نہیں آیا تو اس نے فوراً کہا کہ میں تو تمہارے گھر والوں میں بھی دیکھتی ہوں یہ چیزیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہنے لگی فإني لأظن أهلك يفعلون، میرا گمان تو مجھے لگتا ہے تمہارے گھر والے کرتے ہوں گے یہ چیز، اگرچہ تم لعنت کرتے ہو عورتوں پر اس چیز کی وجہ سے تمہارے گھر میں بھی ہوتا ہوگا یہ، میں سمجھتی ہوں تمہارے گھر والے بھی کرتے ہیں ایسا. قال ما حفظت اذن وصیۃ العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. کہا کہ میں نے اللہ کے نیک بندے نبی، اگر ایسا ہے میرے گھر میں کہ میں منع کرتا ہوں اور میرے گھر ہی میں وہ چیز ہے تو پھر میں نے اللہ کے نیک بندے نبی کی وصیت کا خیال نہیں رکھا. جب انہوں نے کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میرا ارادہ ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں روکوں خود میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس گناہ کا ارتکاب کروں. تو اگر ایسا ہے تو میں تو غلط آدمی ہوں. اذهبي فانظري، جاؤ میرے گھر میں جا کے دیکھو، جاؤ اور جا کے میرے گھر میں دیکھ لو. قال فدخلت على امرأة عبد الله فنظرت، وہ عورت گئی گھر میں اور گھر میں جا کے گھر کی خواتین کو دیکھا. فلم تر من حاجتها شيئا، اس کو جو ڈھونڈنا تھا اور جو دعویٰ اس نے کیا تھا وہ چیز اسے نہیں ملی. فجاءت الی، واپس لوٹ کے آئی. فقال ما رأیتی، انہوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ ما رأیتی، فقالت ما رأیت شیئا، کہنے لگی مجھے کچھ بھی نہیں ملا، جو میں نے کہا تھا وہ چیز مجھے دکھائی نہیں دی. فقال اما لو كان ذلك لم نجامعها، اور ایک روایت میں ہے لو كان ذلك ما كانت معنا، کہا اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہی نہیں، یا میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہتی ہے. اگر یہ حال اس کا ہوتا میں اس سے الگ ہو جاتا. اس حدیث کو امام البخاری نے تفسیر القرآن حدیث نمبر 4886، امام مسلم نے کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2125 پر روایت کیا ہے، اور حدیث کا سیاق مسلم کا ہے، اور یہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے. میں نے سارے ٹکڑے آپ دیکھیں گے اسکوائر بریکٹس میں جو یہ الفاظ ہیں یہ اس طرح سے مختلف روایات ہیں جو ان کو جمع کر کے پورا یہ قصہ کنسٹرکٹ کیا ہے، اور حوالے اس کے یہاں پر آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ یہ کتاب چھپے گی تب آپ کو یہ سارے واقعات مل جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری روایت ایک جگہ ملیں گی. تو علی کل حال اس روایت میں آپ دیکھیں وہ عورت حجت کرتی رہی. پہلے تو آگے کہا کہاں ہیں آپ ایسا کرتے ہو، میں نے سنا کہاں ہیں آپ نے، قرآن میں کہ حدیث میں؟ کہا کہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. کہا میں نے تو پڑھا، مجھ کو نہیں ملا. انہوں نے اس کو بتایا
کہا کہ تجھ کو ملا لیکن تجھ کو سمجھ ابھی نہیں ہے، اس آیت کو سمجھا نہیں تو نے، پھر آیت بھی بیان کی، فوراً کہنے لگے تمہارے گھر میں بھی کرتے ہوں گے ایسا لوگ، کہا جاؤ جا کے دیکھو۔ یہاں آپ دیکھیں گے پیشنس کتنا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنا پیشنس تھا، کتنا صبر تھا ان کے اندر، کہ انہوں نے اس عورت کے اس سخت کلامی کو اور اس طرح کے بحث کرنے کو انہوں نے سختی سے اس کو جھڑکا نہیں، بلکہ بہت ہی حلم کے ساتھ اس کا جواب دیتے رہے۔ یہی طریقہ ہے ایک معلم کے لیے کہ اس کے اندر صبر اور برداشت ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جہالت سے پیش آتے ہیں، پرسنل اٹیک کرتے ہیں، اور بعض اوقات عالم ہی کو بتاتے کہ تم کو نہیں سمجھا اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اور یوں ہی کچھ بھی بول رہے ہو، جبکہ ان کے خود کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب جواب نہیں بن پڑتا ہے تو پرسنل اٹیک کرنے لگتے ہیں، اور ایسے وقت میں بعض اوقات ایک معلم غصے میں آ جاتا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ واقعہ بہت پیاری دلیل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی صبر کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا۔ مزید اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ یہ مانتے تھے کہ جو بات حدیثوں میں ہے اس کی اصل قرآن میں ہے۔ کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو قرآن میں بعینی ہی نہ ہو، جیسے عورتوں کا بالوں میں بال جوڑنا، قرآن میں اس کی حرمت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے بھووں کو بالکل شیپ کرنا، قرآن میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ دانتوں میں فاصلہ کرنا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور کئی چیزیں ہیں، لیکن وہ قرآن میں منع ہونے کے اعتبار سے صاف آیت نہیں ہے، لیکن قرآن میں اجمالی طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جس چیز سے ہمارا یہ رسول روک دے اس سے تم کو رکنا ہے۔ تو اب چاہے وہ چیز قرآن میں ہو یا نہ ہو، اب حدیث میں آ جائے تو قرآن کی یہی آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے ہم کو منع کریں، چاہے وہ قرآن میں نہ ہو، ہم کو رکنا ہے۔ اس سے بھی مزید یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز قرآن میں نہیں ہوتی ہے اور لوگ فوراً لڑنے لگ جاتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ بھائی دین کے سیکھنے کے لیے، دلیل لینے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک مصدر ہے؟ نہیں، ہمارے پاس دو مصدر ہیں، ایک قرآن، دوسرے سنت۔ ہمارے پاس ایک ہی سورس نہیں ہے قرآن، ہم بائبل والے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور ہمارے پاس سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور اے نبی اگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ تو صرف ایک سورس نہیں ہے، ایک مصدر نہیں ہے، دین کے علم کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہے، دو ہیں، دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی رضا، آپ کا سکوت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ تو قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہ دونوں مصدر ہیں۔ تو کوئی چیز قرآن میں نہ بھی ہو، اگر حدیث میں ہو تو ہمارے لیے وہ بھی دلیل کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح اور معتبر ہونا چاہیے، جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث نہ ہو۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت آئی اور لڑنے لگی عبداللہ ابن مسعود سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء سے جب پوچھا جائے تو ادب سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں، ایک عالم کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت یا کوئی ایسا آدمی آ کے حجت بازی کرتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کا جواب دے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ ایک عورت کا یہ حق ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے، جو بات اس کو نہیں معلوم اس کی وضاحت طلب کرے، لیکن اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کی آواز میں لچک نہ ہو اور وہ سیکھنے اور پوچھنے کی بجائے سکھانے اور حجت کرنے نہ لگے، بلکہ سلیقے سے پوچھے۔ علم کے ساتھ علم کا ادب بھی ہونا ضروری ہے، علم کا ادب ہونا ضروری ہے۔
انسان میں بعض اوقات ادب نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ علم کی برکات سے محروم ہوتا ہے، لہٰذا طالب علم میں ادب ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔